بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مسرت اور آسیہ دو سوتن تھی۔ مسرت بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر کی 2 شادیاں ہوئی تھیں اور اس کی سوتن اپنے شوہر کی اپنی کزن یعنی خالہ زاد بیٹی تھی، اور یہ شادی ان کی شادی کے کوئی اگلے دن ہوئی۔ وہ اپنے شوہر کی ماں کی پسند کی تھی اور ان کی سوتن ان کے شوہر کی پسند کی تھی، لیکن ایک دن جب اس نے اپنے سوتن کو دیکھا کہ وہ اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ بتاتی ہیں کہ میرا نام مسرت ہے اور وہ رحیم یار خان میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی رحیم یار خان میں ہی ہوئی تھی۔ ان کے خاوند کا نام عاصم ہے اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اور ہمارا گھر کا خرچہ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا۔ گھر میں کبھی کبھی ہاتھ تنگ بھی ہو جاتا تھا۔ مسرت کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اس کی ایک بہن ہے اور ایک بھائی، وہ بھی چھوٹا ہے، جبکہ بہن اس کے ساتھ ہی ساتھ شادی کے قابل تھی، اس سے کوئی 2 سال چھوٹی تھی۔ بس کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں بیٹی ہو تو ماں باپ کو فکر پڑ جاتی ہے۔ وہ دونوں بہنیں ماں باپ کے بہت لاڈلی تھی اور ان کا بھائی، جس کو پیار سے منا کہتے ہیں، بہت ہی لاڈلا تھا ہم سب کا۔ پھر خاندان سے ہی مسرت کا رشتہ آیا اور اماں نے ہاں کر دی۔ بس سمجھیے وہی ٹائم تھا جب میں اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھلا۔ مسرت کی شادی ہوئی اور ماں باپ نے کافی اچھا جہیز بھی دیا۔ بڑی بیٹی تھی، ہر ارمان انہوں نے پورا کیا۔ پھر شادی کے دن ہی اس کے شوہر کچھ الجھا لگا۔ تب اس کے شوہر نے اس کو بتایا کہ وہ صرف اس کی ماں کی پسند کی ہے اور وہ صرف ماں کی خدمت میں آئی ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ اب اس کی زندگی میں کوئی نیا رخ آنے لگا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس کے خاوند اس سے مایوس ہونے لگا۔ پھر کسی کام سے شادی کے اگلے دن ہی اسلام آباد چلا گیا اور کوئی 5 دن بعد آیا۔ مسرت بھی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس نے جب اپنی ساس کو پوچھا تو وہ بولی کہ دیکھو، وہ پرائیویٹ نوکری کرتا ہے اور کب اس کو کیا کام آ جائے کیا پتہ۔ پھر اس کا 2 دن بعد، جس کا مکلاوہ کہا جاتا ہے، وہ رسم ہوئی۔ اس میں بھی وہ اس کی ساس کے ساتھ ہی گئی تھی، اور مسرت جب اپنی ماں کے گھر گئی تو انہوں نے کہا کہ عاصم کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ان کو اسلام آباد جانا پڑا۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ بہت مشکل زندگی ہو چکی تھی مسرت کی، اور وہ بس اب حالات کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اب جب 5 دن بعد اس کا شوہر آیا تو شوہر پھر بھی مایوس تھا اور اس کے ساتھ کوئی خاص بات چیت نہیں کرتا تھا۔ مسرت نے بہت خدمت کی اپنے شوہر کی، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب مسرت کو سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی کوئی بڑا امتحان لے رہی ہے اس سے۔ شادی کے کوئی 6 مہینے گزرے کہ مسرت کو اللہ نے خوشی دی، لیکن جب اس نے خاوند کو بتایا تو وہ خوش ہوا، لیکن اس کے چہرے پر کچھ اداسی تھی۔ 9 مہینے پورے ہوئے اور اس کے بعد مسرت کے ہاں بیٹا ہوا۔ جب یہ خبر اس کے خاوند نے سنی تو وہ جیسے پگھل رہا ہو۔ وہ مسرت کا خیال رکھنے لگا، اور اب شادی کو کوئی 1.5 سال گزر چکا تھا۔ مسرت بھی اب خوش رہنے لگی تھی۔ مسرت کی زندگی بدل رہی تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس کا خاوند بدل چکا ہے۔ پھر جب اس کا بیٹا 3 ماہ کا ہوا تو وہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، اور مسرت نے جب دروازہ کھولا تو آگے عاصم کی خالہ زاد کزن تھی۔ یہ دیکھ کر مسرت پہچان نہ سکی تو فوراً سے اس نے اس کی ساس نے آ کر بولا کہ کیسے آئی یہاں، اور فوراً غصہ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں سامان بھی تھا۔ یہ دیکھ کر مسرت کی ساس اندر چلی گئی۔ مسرت نے اسے پوچھا آپ کون ہیں، تو وہ بولی یہ میری خالہ کا گھر ہے، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی مسرت نے اس کو کھانے پینے کا پوچھا، اور پھر وہ ہفتہ ادھر ہی رہی۔
لیکن مسرت حیران تھی کہ اس کی ساس اپنی بانجی سے بالکل بات نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے سامنے خاموش رہتی۔ مسرت کا خاوند ان دنوں لاہور میں تھا۔ جب گھر آیا تو آسیہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم کب آئی؟ اور آسیہ بولی کہ تم کیا سمجھے تھے؟ تم بدل جاؤ گے اور میں تمہیں معاف کروں گی؟ اور پھر مسرت کی ساس اپنے بیٹے کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور بولی، کیوں خراب کر رہے ہماری عزت؟ کیوں اس کے ساتھ ابھی تک تعلق رکھا ہوا ہے؟ اور ایک یکدم سے مسرت اندر آ گئی اور دونوں ماں بیٹے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر اس کا خاوند اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور بولا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اور اپنے بیٹے سبحان کو پیار کرتے کرتے سو گیا۔ صبح ہوئی تو پھر آسیہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور یہ دیکھتے ہی عاصم کو جیسے نوالا پھنسنے لگا ہو، اور اس کو بولنے لگی کہ تم دھوکے باز انسان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے، جب سے بیٹا ہوا تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اگر نبھانا نہیں تھا تو کیوں کیا تھا نکاح؟ یہ سنتے ہی مسرت باہر آئی اور بولی، عاصم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو عاصم بولا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مسرت نے کہا، عاصم آپ سبحان کی قسم لیں، اور عاصم ہتھلانے لگا کہ وہ اور پھر مسرت روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مسرت کی ساس بولی کہ تم کیوں برباد کر رہی ہماری زندگی، اور کیوں آئی ہو ادھر؟ وہ بولی، بیوی ہوں اس کی، حق لینے آئی ہوں۔ پھر مسرت ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی، اور اس کے میکے والوں نے بھی کچھ دن ہی برداشت کیا۔ کون کرتا ہے کسی کی اولاد کو برداشت؟ پھر مسرت واپس اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ آسیہ تو ہر چیز پر حکمرانی کر کے بیٹھ گئی ہے، اور پھر مسرت نے سوچا وہ ہار نہیں مانے گی، کیونکہ اس کو تو عادت تھی اپنے شوہر کی بے رخی کی۔ پھر مسرت نے ایک دن اپنے سوتن کو دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ اس کے بیٹے سبحان کو گلے پر ہاتھ رکھ کر مار رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس نے چلانا شروع کیا، اور مسرت نے اپنے خاوند سے کہا تو وہ بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ الزام لگا رہی ہو؟ اور پھر مسرت کو بے عزت کر دیا۔ پھر وہ خاموش رہی اور بہت روئی۔ پھر ایک دن اس کا خاوند گھر آیا تو اوپر کمرے میں گیا۔ آسیہ اس سے بے خبر تھی کہ اس کا خاوند آ چکا ہے، اور وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس کی بیوی آسیہ اس کے بیٹے کے منہ پر تکیہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھتے ہی عاصم اندر آیا اور آسیہ کو زوردار تھپڑ مارا اور اس کو فوراً طلاق دے دی، اور مسرت سے جا کر معافی مانگی۔ اور جب اس کی ماں بولی کہ دیکھو تم نے کتنا غلط کیا ہے، میری بہو مسرت نے بہت ساتھ دیا، پھر بھی تم اس کی محبت میں اندھے تھے۔ عاصم نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ آسیہ کا سارا زیور اور کچھ رقم آسیہ اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ عاصم نے افسوس کیا کہ وہ مسرت جیسے ہیرے کی قدر نہ کر سکا۔ شکریہ۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، KJ وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔